میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان پروگرام میں ہم اعمال کے بارے میں کلام کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر میں واضح طور پہ کل انسانوں کو اولاً خسارے میں مبتلا بیان فرمایا، اور پھر ان میں سے ان لوگوں کو خارج کر دیا کہ جو چند مخصوص چیزوں کی وجہ سے اس خسارے سے پاک و صاف اور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان میں پہلا عقائد کا کلام فرمایا، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح فرما لی، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ شریعت میں، نگاہ باری تعالی میں اعمال کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اعمال کا دار و مدار چونکہ نیتوں پر ہوتا ہے، اس لیے نیت میں اخلاص پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ عمل سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہوئی، اگرچہ نیت اچھی کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، لیکن جو ظاہری ہمارے اعضائے جوارح سے کیے گئے اعمال ہیں ان پر مرتب ہونے والے ثواب کے سلسلے میں نیت کا اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے اخلاص کے بارے میں کلام کر رہے تھے اور مختلف حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، جس سے نہ صرف اخلاص کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اخلاص کی بنا پر ثواب میں اضافے کا علم ہوتا ہے، بلکہ عدم اخلاص کی بنا پر انسان کے خسارے میں مبتلا ہونے کے بارے میں بھی کلام کیا گیا ہے۔ لہذا جو ہم نے ایک آخری حدیث عرض کی تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قومی غیرت کی وجہ سے لڑے گا، صرف بہادر کہلوانے کے لیے لڑ رہا ہے، ریاکاری کے طور پہ لڑ رہا ہے، اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ خلاصہ کلام یہی تھا، بلکہ ثواب اس صورت میں ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے انسان جہاد کر رہا ہو، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہا ہو، تب اس کو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ تو یہ لفظ تو یہاں پر جنگ کا آ گیا، جہاد کا آ گیا، لیکن یہ ہر عمل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ آدمی اپنی نیت پر توجہ کرے کہ میں کوئی بھی نیک عمل کیوں اختیار کر رہا ہوں، چاہے وہ عالمانہ بیان ہو، وعظ و نصیحت ہو، نعت پڑھنا ہو، نعت سنانا ہو، چاہے وہ نیکی کا حکم کرنا ہو، نمازیں پڑھنا ہو، حج کرنا ہو، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر انہیں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا ہو، ہر عمل پہ غور و تفکر کرنا ضروری ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ تو صرف اور صرف ایک جواب آنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف حصول ثواب کی خاطر، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر ذرا بھی گڑبڑیشن ہوئی کہ اللہ کی رضا تو مقصود ہے، لیکن تاکہ یہ لوگ متاثر ہو جائیں، متاثر ہو کے یہ مروب ہو جائیں گے، میری تعظیم کریں گے، پھر ان سے میں کام نکلواؤں گا، یہ بھاگ دوڑ کے میرا کام کریں گے، اس قسم کے فاسد ارادے بھی اگر شامل ہوں تو اتنا ہی ثواب میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ عدم اخلاص کی وجہ سے اعمال کی بربادی کے بارے میں ایک مزید روایت سماعت فرمائے، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ راوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو واقعی جہنم کا مستحق ہے، لیکن یہ جو مقتول ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یعنی یہ ان دو مسلمانوں کے بارے میں کلام ہو رہا ہے جو بے جا ناحق ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں ہوں، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاکم اسلام ہے، اس کے خلاف کوئی بغاوت کر رہا ہے، بظاہر وہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، لڑ رہے ہیں، اس میں وہ جو باغی گروہ ہے وہ قابل گرفت ہوگا، لیکن جو غیر باغی گروہ ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو کوئی مطلب سزا کا مستحق نہیں ہوگا، یہ جنت میں جائے گا، اس پہ ثواب بھی مرتب ہوگا، یعنی ناحق آپس میں لڑنا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اگر اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا انسان تو پھر وہ قتل کرتا تب بھی ثواب پاتا، مقتول ہو جاتا تب بھی ثواب پاتا، کہ قتل کر دیں اور بچ کر آ جائیں تو غازی، اگر مقتول ہو جائیں تو شہید۔ لیکن جب نیت صرف اور صرف ناحق لڑنے کی ہو
اپنی نفس کی خاطر، ذات کی خاطر لڑنے کی ہو تو سرکار نے فرمایا دونوں ہی جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ مقتول یہاں پر مظلوم نہیں ہے بلکہ وہ بھی ظلم کا قصد و ارادہ رکھتا تھا، اگرچہ سامنے والے نے اس سے پہلے ظلم کی تکمیل کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا، ہیں دونوں ظالم، اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان ہر عمل سے پہلے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرے، اپنے نیت کو دیکھے میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر کسی برے ارادے کے ساتھ کوئی عمل اختیار کرنے لگے تو اس کو فوراً چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے۔ اگر وہ عمل خراب ہے تو عمل کو چھوڑے، عمل اچھا ہے لیکن نیت میں فساد ہے تو اس میں اصلاح کر لے اور درستی کی نیت کے ساتھ پھر اس عمل کو اختیار کرے تو انشاءاللہ بہت ہی ثواب مرتب ہوگا۔ میں بہک کوئی اور ہے۔ بخاری و مسلم کی ہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز با جماعت کا ثواب بازار یا گھر میں پڑھی جانے والی نماز کے ثواب سے 25 گنا بلکہ کچھ اور درجے بھی زائد ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب اچھی طرح وضو کر کے صرف نماز کی نیت سے مسجد میں جاتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ لا یرید الا الصلاۃ، نہیں ارادہ کرتا وہ مگر صرف نماز کا، نماز کی نیت سے جاتا ہے، کوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہیں ہوتا، تو وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے وہ نماز میں شمار ہوتا ہے۔ جیسے ظہر میں پہنچ گیا، ابھی جماعت میں 15 منٹ 20 منٹ باقی ہیں تو 20 منٹ تک اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور جب تم میں سے کوئی نماز کی جگہ میں ہی بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے یا بے وضو نہ ہو جائے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی جماعت کے لیے جائے صرف نماز کے قصد و ارادے سے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یار چھوڑو گھر میں گرمی بہت زیادہ ہے، مسجد میں ہوا اچھی ہوگی وہاں چلتے ہیں وہاں نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ سوچ کے نکل رہا ہے وہ خالی جا کے نماز باجماعت بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب کتنا ملے گا خود اندازہ کر لیں کہ وہ اصل میں وہاں گیا ہے، ثواب بھی ہوگا، کہیں دل کے کونے کھانچے میں کوئی نیت موجود ہوگی، لیکن اصل تو وہ گیا تھا ہوا کھانے کے لیے کہ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑو کے نماز پڑھوں گا، بڑی پیاری ہوا آتی ہے وہاں پر، مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے یار مسجد چلتے ہیں، گھر پہ دل تو چاہ رہا ہے گھر پہ پڑھ لوں لیکن دوست آئے ہوں گے 2-4، نماز پڑھ کے ساتھ نکل جائیں گے، ذرا بات چیت کریں گے۔ اس طرح کوئی عمر رسیدہ ہے، گھر میں کوئی بات کرنے والا نہیں تو سوچا چلو مسجد چلتے ہیں، جماعت سے نماز بھی پڑھ لوں گا، اس کے بعد مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے 10-5 لوگ اور ذرا باتیں کریں گے اپنے زمانے ماضی کی۔ تو اس طریقے سے نیت کے اندر فساد پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی زیادہ فاسد نیتیں شامل ہوتی جائیں گی اتنا ہی ثواب کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ ایک آدمی گھر والوں نے کہا کہ بھئی ذرا دہی تو لے آؤ، بازار سے گھی تو لے آؤ، اب بولا یار جانا تو پڑے گا، پھر سوچا یار چلو جماعت کے لیے چل لیتا ہوں، وہیں سے گھی بھی لیتا آؤں گا۔ اگر بالفرض گھی کا نہ کہتے تو شاید جماعت سے نماز نہ پڑھتا، اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتا، لیکن سوچا کہ چلو اب گھی بھی منگا رہے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھ لیتے۔ تو اب یہ اللہ کی رضا کی خاطر خالصتاً تو اس نے نماز مسجد میں جا کر نہیں پڑھی بلکہ ایک ضمنی مقصد اور بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یہی بتانا مقصود ہے کہ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر قسم کی نیت کو ختم کر دیا جائے، ایک ہی نیت ہو، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت، اس کی توجہ حاصل کرنے کی نیت، اپنے اس عمل پر صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت۔ جب ہم اس درجے پر پہنچیں گے تو ہمارے ہر عمل کا ثواب بہت زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کی بڑی قدر و منزلت ہوگی۔ لیکن ہم اپنے اعمال کی قدر و منزلت کو اسی طرح کھوتے ہیں کہ ہم ایک ایک نیت کے ساتھ ساتھ 50 نیت دوسری کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر تو نیت، اللہ کی رضا کی خاطر نیک عمل کرنے کی نیت تو بہت پردوں کے اندر پیچھے ہوتی ہے۔ زیادہ تر ہمارے فاسد ارادے ہوتے ہیں عموماً کہ یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ نقصان سے بچ جاؤں گا، یہ کر لوں گا، ساتھ میں وہ کر لوں گا، یہ متاثر ہو جائے گا، وہ تعریف کر دے گا۔ اس قسم کے ارادے ساتھ میں ہونے کی بنا پر عمل کا ثواب کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، یہ بھی بڑی دلچسپ روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی کا بھی اس میں تذکرہ کیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ